جو آج کا دور ہے اور جو آج ہم نے میڈیا کو بنا دیا ہے اس پر کم از کم مجھے تو بہت زیادہ شرمندگی۔ میڈیا نے بالکل گھٹنے ہی نہیں ٹیک دیے، ہم نے مزاحمت کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ اتنا کنٹرول میڈیا جو اس وقت پاکستان میں ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہ صحافتی تنظیمیں کدھر ہیں، صحافتی دلیر لوگ کدھر چلے گئے؟ 2024 میں 9 صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن صحافی تنظیمیں، صحافی مالکان اس پر بالکل خاموش ہیں۔ خوش آمدید تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو جو آج کی اس پروکار تقریب میں شریک ہوئے، ہمیں اعزاز بخشا کہ ہم یہ ایک پرتقریب آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، سینئرز کو جو ایوارڈز ملے ہیں، یہ ہماری ساری برادری کے لیے کیونکہ فخر کا مقام تھا، اس لیے ہم نے یہ تقریب منعقد کی۔ اور جنہوں نے یہ تمام ایوارڈز لیے ہیں وہ سارے دل کے قریب بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ سلمان صاحب جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے مرشد کا جونیئر ہیں، لگتے شکل سے بڑے ہیں ویسے۔ اور یاسکا صاحب بھی پیشنٹ بارش کرتے ہیں، ہمارے جونیئر ہی۔ ایکچولی آج کی تقریب کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم تمام جرنلسٹ سب کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم ایک مقصد کے لیے ہی جدوجہد کرتے ہیں۔ اختلافات تو آپس میں ہوتے رہتے ہیں لیکن ہماری برادری ایک ہے اور ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ میری سابق کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ میں نے مظفر سور وردی نے ایک سال صحافت کا آغاز کیا۔ علامہ صاحب نے ان کو 40 سال بنا دیا لیکن 40 سال ہے نہیں۔ لیکن آج کی تقریب کا جو میرے ذہن میں مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم نے جب صحافت شروع کی تھی تو ہمارے جو آئیڈیل تھے وہ مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا حسرت موہانی تھے، عبدالکلام آزاد تھے، شورش کشمیری تھے، حمید نظامی تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم ظلم کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر سکتے ہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں، روک نہیں سکتے تو کم از کم مزاحمت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کا دور ہے اور جو آج ہم نے میڈیا کو بنا دیا ہے اس پر کم از کم مجھے تو بہت زیادہ شرمندگی ہے۔ 77 میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی بہت زیادہ سینسرشپ تھی اخبارات پر۔ آدھے اخبار بعض دفعہ بغیر خبروں کے ہوتے تھے، کبھی 1/4 ہوتے تھے، لیکن اخبار بتاتے تھے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو میں وقت دیکھ رہا ہوں، میڈیا نے بالکل گھٹنے ہی نہیں ٹیک دیے، ہم نے مزاحمت کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ اتنا کنٹرول میڈیا جو اس وقت پاکستان میں ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایوب خان کے دور میں آئے، پراپر ماشاءاللہ ضیاء الحق کے ظالم ترین آدمی کا بھی آیا، مشرف کا بھی آیا، لیکن میڈیا ان سے لڑتا تھا، فیس کرتا تھا، مقابلہ کرتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال یہ ہے کہ ہم میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت ہی شاید ختم ہو گئی ہے۔ اس چیز پر مجھے شدید تشویش ہے۔ اجاز خان صاحب بیٹھے ہیں، چند دن پہلے ہمارا CBN کا وہاں الیکشن تھا تو میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ صحافتی تنظیمیں کدھر ہیں، صحافتی دلیر لوگ کدھر چلے گئے؟ اس وقت یہ بلیو کریں کہ جو ملک کی حالات ہیں، ایون پہلگام کے مسئلے پر آپ خود غور کریں کہ انڈین میڈیا از گوئنگ مچ بیٹر دین اس۔ انہوں نے مودی کو ایکسپوز کیا، ہم نے مودی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
ہم خبر لگانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ خبر لگانے کے نام لگا لیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا انتہائی تاریخ ترین ٹائم گزر رہا ہے. اس لیے آج کی محفل میں میرا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام صحافی یہاں موجود ہوں گے تو ہم کم از کم کسی ایک بات پر ایکتا تو کریں, کسی ایک بات پر متحد تو ہوں. یہاں جی طارق صاحب بیٹھے ہیں, نامور وکیل ہیں, لاہور بار کے صدر رہے ہیں. ایک وکیل کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ساری بار کونسلیں اسٹرائک پہ چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر مسعود صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ذرا چھیڑ کے دیکھیں, سارے ڈاکٹر سڑک پہ آ جائیں. آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کی کسی نرس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے, کسی کلرک کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. ان کی یونینز ان کے مقابلے میں آ جاتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن صحافی اتنے بدقسمت صحافی ہیں, ایک صحافی گرفتار ہو جائے تو باقیوں کے کان میں جوں نہیں لگتی. یہ اتنا بڑا المیہ ہے جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ ہمیں جس کا دل چاہتا ہے وہ کنٹرول کر دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے عبدالمجید ساجد صاحب گرفتار ہو گئے. ابھی دوسرے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ عامر میر بھی گرفتار ہو گئے تھے, جو بعد میں ہمارے سیکرٹری منسٹر انفارمیشن پر جواب دے رہے. مطلب یہ دور تو آتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہے. جب سے میں نے جرنلزم شروع کی ہے بے شمار حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں, آتی ہیں جاتی ہیں. کچھ لوگ ایک پارٹی کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں, کچھ لوگ دوسری پارٹی کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں. کہ جن لوگوں نے آپ کے ایوارڈز لیے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا تحفظ کریں جو دوسری طرف ہے. اگر یہ آج ان کا تحفظ کریں گے تو کل کو وہ بھی ان کا تحفظ کریں گے. اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4 ایوارڈ یافتہ صحافی اگر تھوڑی سی بھی قدم بڑھائیں اور جن صحافیوں پر ظلم ہوتا ہے کہ اسٹینڈ لیں تو ان کو ریلیف نہ ملے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ارشد شریف کی ابھی برسی گزری ہے, صحافی بھول چکے ہیں اس کو, شاید 1 یا 2 جگہ پر محمد کے دلی ہیں. 2024 میں 9 صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن صحافی تنظیمیں, صحافی مالکان اس پر بالکل خاموش ہیں. میری آج کی محفل کا مقصد, دوستوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آئیے ہم بھی ایک جان بنے, ایک دوسرے صحافی کا خیال کریں. ایک صحافی پر بھی برا وقت آتا ہے تو وہ سب محسوس کریں کہ ہم سب پر آیا ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ چند ماہ کے بعد وہی برا وقت اس پر آتا ہے. بس آج کی محفل کا یہی مقصد ہے, اور اپنے دوستوں کو, اپنی برادری کو مبارکباد بھی دینی ہے کہ ہمارے دوستوں کو تمغہ امتیاز ملا ہے. ہم سب خوش ہیں اور میں امید کرتا ہوں اس لیے انہوں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, بارکر نہیں لگائی. تو میں خواہش کرتا ہوں کہ ہم صحافی ایک دوسرے کے مفادات کا اسی طرح خیال کریں گے جیسے دوسرے یونینز کرتے ہیں. تھینک یو.